العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. باب دعوی النسب میں باندی کے ایک مسئلے کا ذکر چل رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد 6 مہینے کے اندر وہ ایک بچہ جنی. اس کے بعد اس باندی کا انتقال ہو گیا. باندی کے انتقال کے بعد بچے کے نسب سے متعلق بائی نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے. اوپر مسئلہ آ چکا ہے، 6 مہینے کے کم کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ بائی کا ہی علوق ہے، اسی کی جانب سے حمل ہے، نسب ثابت ہو جائے گا. نسب ثابت ہونے کے بعد اب وہ باندی گرچہ مر گئی لیکن اس کے اوپر ولد ہونے کا حکم لگایا جائے گا. اور آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے، ولد کی بیع جائز نہیں ہے، تو بائی نے تو غلط بیچا تھا، یہ تو اس کی ولد تھی. اس لیے آگے یہ اب سامنے آج کا مسئلہ ہے. جب بچے سے نسب ثابت ہو گیا، باندی گرچہ بر چکی ہے لیکن بائی نے جو سمن لیا ہے مشتری سے وہ باندی مر گئی، تو اب اس باندی کی قیمت لوٹائی جائے گی. امام صاحب فرماتے پوری قیمت لوٹا دی جائے گی. دیکھیے عبارت آپ کے سامنے متن کی عبارت ہے، وَيَرُدُّ الثَّمَنَ كُلَّهُ فی قول ابی حنیفہ رحمہم اللہ. پوری قیمت لوٹا دے گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چونکہ ولد ہونا ثابت ہو گیا اور ولد کا بیچنا جائز نہیں، اور اس کی قیمت مالیت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر متقوم ہے. اس کی قیمت لینا جائز نہیں، اس کی مالیت غیر متقوم ہے، اس لیے مکمل ثمن لوٹا دیں گے مشتری کو. بائی مکمل ثمن لوٹا دے گا. باندی تو مر ہی گئی، بچے کو لے لے گا وہ. لیکن صاحبین فرماتے ہیں صرف بچے کو اس نے لیا ہے، باندی تو چلی گئی، اس لیے بچے کا حصہ صرف لوٹایا جائے گا. وقال يرد حصة الولد ولا يرد حصة الام. بچے کا حصہ وہ لوٹائے گا، ماں کا حصہ یعنی جو باندی پر اس کا حصہ نہیں لوٹائے گا. اتنی بات تو متیقن ہے دونوں حضرات کے نزدیک، بیچا ہے ولد ہی کو اس نے، چونکہ جب بچے کو اپنا بچہ کہا اور 6 مہینے سے کم میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ولد ہی تھی وہ، گرچہ اس کے حمل کا اس کو علم نہیں ہوا تھا، بائی کو بیچ دیا اس نے، ولد کو بیچا. ولد ہونا تو دونوں ائمہ کے نزدیک، تینوں ائمہ کے نزدیک متعین ہے، لیکن اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر ولد کو بیچا جائے تو وہ اس کی مالیت متقوم ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی مالیت متقوم ہے، غیر متقوم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ غیر متقوم جب ہے تو اس کا ثمن لینا جائز نہیں ہے، تو بائی کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو لوٹا دے. مالیتها غیر متقومۃ عنده فی العقد والغصب. ولد کی مالیت غیر متقوم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقد میں اور غصب میں بھی. دونوں صورتوں میں چاہے کوئی عقد کا معاملہ ہو یا غصب ہو، ولد غیر متقوم ہے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک متقوم ہے، لہذا ان کے نزدیک اس ثمن کو تقسیم کیا جائے گا، جو حصہ ماں کے اس میں آئے وہ حصہ ثمن ساقط ہو جائے گا، باتوں بڑھ چکی ہے، اور جو حصہ ثمن بچے کے مقابلے میں ہے وہ حصہ ثمن واپس کر دے ہوئے بائع مشتری کو۔ صاحبین رحمہم اللہ نے اس کو متقوم مانا ہے، ومالیتها غیر متقومۃ عندہ فی العقد والغصب فلا یضمنها المشتری، لہذا مشتری اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں مشتری کو اس کا ضمان نہیں دیا جائے گا۔ وعندہما متقومۃ، صاحبین کے نزدیک ولد متقوم ہے اس کی مالیت، لہذا ضمان اس کو دیا جائے گا مشتری کو۔ فیضمنها، ضمان دے گا صاحبین کے نزدیک حصہ ولد، لیکن باندی تو مر چکی ہے، مثلا مانے کہ باندی کو بیچا تھا 1500 درہم میں، تو باندی تو مر چکی ہے، اس کا حصہ ثمن ساقط کر دیں گے، مثلا ثمن کو اب تقسیم کر دیں دو جگہ پر، 1000 ماں کے عوض مان لے اور 500 بچے کے عوض، تو یہ بچے کے حصے میں جو آیا ہے وہ دے دیا جائے، اور جو حصہ ماں کے عوض میں آیا تھا، ماں تو مر چکی ہے، اس کا ساقط ہو جائے گا، حصہ ولد کو لوٹا دے۔ یہ تو موت کا مسئلہ تھا۔ اب جامع صغیر کے حوالے سے صاحب ہدایہ ایک اور عبارت لا رہے ہیں، جس میں وہ باندی جس سے بچہ پیدا ہوا اور جس بچے کے متعلق نسب کا دعویٰ ہوا، اوپر تو مسئلہ آیا وہ باندی مر گئی، ماں مر گئی، اس کے بعد نسب کا دعویٰ ہوا۔ جامع صغیر کے حوالے سے ایک دوسری عبارت لا رہے جس میں ماں کو آزاد کر دیا مشتری نے، مری نہیں بلکہ ماں کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ عبارت لا کر صاحب ہدایہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ موت اور اعتاق دونوں برابر ہیں، باندی مر گئی تو بھی وہی حکم ہے جو اوپر گزر چکا ہے، باندی کو آزاد کر دیا مشتری نے تو بھی وہی حکم ہے، یعنی اعتاق اور موت دونوں برابر ہیں۔ یہ عبارت لا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ وفی الجامع الصغیر وَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ، باندی حاملہ ہوئی کسی آدمی کے ملک میں، فباعہا، بیچ دیا اس کو، حمل کی خبر نہیں ہوئی، فولدت فی ید المشتری، بچہ پیدا ہوا مشتری کے قبضے میں جا کر، فادعى البائع الولد، بائع نے ولد کا، لڑکے کا دعویٰ کیا، حالانکہ مشتری ماں کو آزاد کر چکا ہے اس باندی کو، فہو ابنہ، بیٹا ہو جائے گا، اس نے دعوت کی، چونکہ 6 مہینے سے کم میں ولادت ہوئی، علوق بائع کی ملکیت میں ہوا ہے۔ جب ابنیت ثابت ہو گئی، ماں تو آزاد ہو چکی ہے، آزادی بھی فسخ ہوتی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو وہ بھی موت کی طرح ہے، فسخ نہ ہونے کی وجہ سے موت ہی کی طرح ہے، جیسے موت کو رد نہیں کیا جا سکتا، اعتاق کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو ہو گیا، تو بائع نے جو لیا تھا ثمن وہ کیا ہوگا؟ کرے امام صاحبین والا مسلک یہاں پر ذکر کر دے رہے ہیں جامع صغیر میں، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف ایک ہی قائل ہے، بچے کے حصے کے ثمن کو لوٹا دیا جائے گا۔ یاد رہے وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، یہ صاحبین کے مسلک کو ذکر کیا گیا جامع صغیر، امام صاحب کو مسلک ہے تو کل ثمن لوٹا دیں گے۔ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، آگے وضاحت کریں گے صاحب ہدایہ کہ یہ عبارت جو ہے علی مذہب صاحبین ہے، صاحبین رحمہم اللہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، یہاں پر ماں کو آزاد کیا ہے، بچہ موجود ہے، بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ دیکھیے آگے مسئلہ کچھ اور آئے گا الٹا، اس کے یہ عبارت آئی آپ کے سامنے،
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ، ماں کو آزاد نہیں کیا مشتری نے، باندی کو خریدا تھا، بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد اس نے بچے کو آزاد کر دیا، اب بچہ ہی موجود نہیں ہے، بچہ ہی اصل ہوتا ہے، پیچھے آ چکا، ماں اصل نہیں ہے، مسئلہ نسب ہو، مسئلہ استیلاد ہو، ماں اصل نہیں ہوتی، ولد اس کو بولا گیا نا باندی کو، اعتقہا ولدہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہوا کہ ولد اصل ہے، جیسا کہ گزشتہ کل کے سبق میں یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے، ولد اصل ہوتا ہے، اور وہی بچہ ہی آزاد کر دیا مشتری نے، جو بچہ پیدا ہوا ماں کو نے، اب اس بچے کے بارے میں کہہ رہا وہ بچہ میرا ہے، تو یہ دعوی نسب باطل ہوگا، دعوی استیلاد باطل ہوگا، یہ چونکہ بچہ اصل ہے اور وہی نہیں رہا، اور اعتاق بھی فسخ نہیں، اس کو بھی فسخ نہیں کر سکتے، لحوق نسب، حق نسب اور اعتاق دونوں برابر ہیں، اس کو بھی فسخ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی نہیں کیا جا سکتا، آزادی ہو گئی، اب اس کو فسخ نہیں کیا جائے گا، اس کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ وہی وجہ فرق بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، وجہ فرق جو جامع صغیر کی عبارت میں ہے، وجہ فرق کیا ہے؟ یعنی ماں کو آزاد کیا تو دعویٰ صحیح ہے بچے کے نسب کا، بچے ہی کو آزاد کر دیا تو دعویٰ صحیح نہیں ہے، فرق ابھی بتا دیا کہ بچہ اصل ہوتا ہے اور وہی اصل ہی ختم ہو گئی، یہی بتائیں گے۔ وجہ الفرق ان الاصل فی هذا الباب الولد، اس باب میں اصل لڑکا ہے، والام تابعۃ له، ماں تو اس کے تابع ہے، جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے، اور جو پہلی والی صورت تھی یعنی ماں کو آزاد کیا تھا، وہاں پر جو معنی ہے دعوہ سے، دعوہ پڑھیے، دعوہ نسب، ایک جگہ بتایا تھا شروع میں، دعوہ لفظ اگر اولاد وغیرہ کا دعویٰ ہو، استیلاد، تو دعوہ اور استیلاد، دعوہ اور استیلاد سے معنی وہ تابع کے اندر موجود ہے، یعنی تابع مراد ماں ہے، یعنی آزاد ماں کو کیا گیا، لہذا ماں کو گرچہ آزاد کر دیا تو وہاں پر رکاوٹ صرف ماں کے اندر ہے، بچہ تو موجود ہے، بچے کو آزاد نہیں کیا، لہذا تابع کی رکاوٹ اصل کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، فلا يمتنع ثبوتہ فی الاصل، لہذا یہ رکاوٹ اس کا ثبوت مانے نہیں ہوگا اصل کے اندر، اصل کون ہے؟ بچہ ہے، رکاوٹ ماں کے اندر ہے، وہ تابع ہے، ماں کی رکاوٹ، تابع کی رکاوٹ اصل کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، ولیس من ضروراتہ۔ اب آگے ایک دوسرا مسئلہ ہے، ایک اشکال کا جواب ہے، جب بچہ کا نسب ثابت ہو گیا تو باندی کو ام ولد قرار دینا چاہیے اس مسئلے میں، جب نسب ثابت ہو گیا، کہہ رہے کہ ایسا نہیں کہ تمام شکلوں میں جہاں پر بھی بچے سے نسب ثابت ہو، بچے کا نسب ثابت ہو، ہمیشہ باندی کا ام ولد ہونا کوئی ضروری نہیں، کچھ صورت ایسے نکلتی ہے کہ بچے کا نسب ثابت ہو جاتا ہے لیکن باندی پر ام ولد ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے، کچھ شکلیں ایسی ہے، یہاں پر بھی جو اعتاق والا مسئلہ آیا ہے یہاں پر بھی ایسا ہی کریں گے، ام ولد ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے نسب کے ثابت ہونے کے باوجود، کہ اس بے کو ہی باطل کر دے کرے، ایسا نہیں۔ یہ اعتاق والا جو مسئلہ ہے، بچے کا نسب ثابت ہو گیا، ماں کو آزاد کر دیا تھا، تو ایسا نہیں کہ بچے کے نسب کے ثابت ہونے کے بعد اس باندی پر جس کو آزاد کیا اس پر ام ولد ہونے کا حکم لگائے، ولیس من ضروراتہ، اور یہ اس کی ضروریات میں سے نہیں ہے، یعنی نسب ثابت ہو جائے تو ماں پر ام ولد ہونے کا حکم تمام صورتوں میں لگایا جائے، ایسا نہیں ہے، بہت سی شکلیں ایسی ہے، نسب ثابت ہو جاتا ہے، بچے کا آزاد ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن باندی پر ام ولد ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا، جیسے ولد مغرور، کما فی ولد المغرور۔ ولد مغرور کیا ہے؟ ایک باندی نے خود کو آزاد بتایا کہ میں آزاد ہوں، آزاد عورت ہوں، مجھ سے نکاح کر لو، شادی ہو کسی نے کر لی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، بعد میں کسی آقا نے دعویٰ کیا تو میری باندی ہے، کیسے تم نے نکاح کر لیا؟
اولاد بھی ہو چکی اس سے، یہ ولد مغرور ہے. دیکھیے جی، تو اس صورت میں اس باندی کے اوپر ولد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. بچہ آزاد ہوگا، ماں باندھی رہے گی اپنے مولا کے لیے، ولد ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. فَإِنَّهُ حُرٌّ وَأُمُّهُ أَمَةٌ لِمَوْلَاهُ. اور ایک اور مثال، مستولدہ بالنکاح، ایک باندھی کسی اور کی ہے، اس نے زید سے اس کا نکاح کر دیا. اب زید سے جب نکاح ہوا تو اس سے ولادت ہوئی، تو اس نکاح کی وجہ سے جو ولادت، دیکھیے نسب بھی ثابت ہے، بچہ ہونا ثابت ہے، لیکن اس باندھی پر ولد ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. یہ بات ثابت ہو گئی، مستولدہ بالنکاح. دوسری والی جو شکل ہے وفی الفصل الثانی، دوسری والی شکل کیا تھی؟ بچے ہی کو آزاد کر دیا مشتری نے. پہلی والی شکل ماں کو آزاد کیا تھا، دوسری والی صورت میں جو معنی ہے اصل کے اندر ہے، یعنی بچے ہی کو آزاد کر دیا اور وہ لڑکا ہے، لہذا اب اس کا ثبوت، دعوی نسب، دعوی استیلاد کا ثبوت اس کے اندر اور تابع کے اندر دونوں جگہ پر ممتنع ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اب یہ کریں اعتاق، یہاں پر نسب کا مسئلہ ہے، نسب کا دعویٰ ہو رہا ہے اور ایک طرف اعتاق. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اعتاق آزادی کا حکم ختم کر دے، فسخ کر دے اور نسب کا حکم لگا دے، نسب کو ثابت کر دے؟ ایسا بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اعتاق اور لحوق نسب ناقابل فسخ ہونے میں دونوں برابر ہے. اعتاق کو بھی فسخ نہیں کیا جاتا اور استلحاق نسب کو بھی ختم نہیں کیا جاتا. تو جب دونوں برابر ہیں فسخ اور نقض کو قبول نہ کرنے میں دونوں، تو اب کیسے ترجیح دے؟ بلکہ اگر ترجیح دینے پر آئے تو جو بچے کو آزاد کیا ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے. مشتری نے اعتاق کیا، چونکہ یہ حقیقی اعتاق ہے، اور لحوق نسب کی صورت میں عتق کا حکم ہوتا ہے. ایک ہے حق حریت اور ایک ہے حقیقت اعتاق. ظاہر حقیقت اعتاق کو ترجیح دیں گے جو مشتری نے کیا ہے. اسی کی تھوڑی وضاحت دیکھیں. اور وَإِنَّمَا كَانَ الْإِعْتَاقُ مَانِعًا، اعتاق مانے ہے اس لیے کہ اعتاق نقض کا احتمال نہیں رکھتا. کحق استلحاق نسب، جیسے نسب کے لحوق والا حق وہ بھی فسخ کا احتمال نہیں رکھتا، اور حق استیلاد. فَاسْتَوَيَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، دونوں برابر ہو گئے اس صورت میں، بائع اور مشتری دونوں برابر ہیں، یا دونوں یہ چیزیں اعتاق اور لحوق نسب برابر ہیں. بلکہ جو اعتاق ہوا مشتری کی جانب سے اس کو ترجیح دیں گے. کیوں؟ مشتری کی جانب سے جو چیز ثابت ہے وہ حقیقت اعتاق، اور یہاں پر ماں کے اندر جو ثابت ہوگی بچے کی وجہ سے وہ حق حریت. دیکھیں حقیقت الگ چیز اور حق الگ چیز ہے. جیسے پیچھے والے مسئلے میں بتایا تھا، باندی کو بچہ پیدا ہو جائے تو اصل آزادی جو ہوتی ہے بچے کی ہوتی ہے، حقیقت اعتاق، اور ولد کو حق حریت ملتا ہے. حق الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے. حقیقت کا درجہ بڑھا ہوا ہے. الحقیقت اولا من الحق، الحقیقت اعلی والحق ادنی. ثم ثابت من المشتری حقیقت الاعتاق، بچے کو اس نے حقیقت میں آزاد کیا، اور ماں میں جو چیز ثابت ہوگی وہ حق حریت ثابت ہوگی. وفی الولد للبائی حق الدعوہ، اور بچے میں بائی کے لیے حق دعوت ہے، یعنی جو دعویٰ کیا ہے بچے کے نسب کا، اور حق جو ہے حقیقت کے معارض نہیں ہو سکتا. یہ تو حقیقت میں آزاد کرنے کا مسئلہ تھا. ایک مدبر بنا دیا ماں کو، یا یعنی یہ کہہ دیا تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، یا بچے کو کہہ دیا کہ اگر مدبر بھی بنایا ہے وہ تدبیر بمنزلۃ الاعتاق، مدبر بنانا بھی اعتاق کے درجے میں، اس لیے کہ یہ بھی نقض کا احتمال نہیں رکھتا مدبر ہونا بھی. اور حریت کے بعض آثار اس کے اندر ثابت بھی ہیں. آگے پیچھے جو آیا تھا کہ یرد علیہ بحصتہ من الثمن، یہ قولہما، صاحبین کو مثلا اسی جگہ پر وضاحت کر دیا تھا کہ یہاں پر جو جامع صغیر کے عبارت میں کرے حصے ثمن، بچے کے حصے ثمن کو لوٹایا جائے، یہ صاحبین کا مسلک ہے. لیکن امام صاحب کا مسلک کرے بکل ثمن، کل ثمن کو لوٹائیں گے، چونکہ ان کے نزدیک ولد ہونا ثابت، اور ولد حقیقت مال غیر متقوم ہے امام صاحب کے نزدیک. کما ذکرناہ فی فصل الموت، جیسا کہ موت والی مباحث میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے. یہاں تک الحمدللہ سبق پورا ہوا.
آج کی شرح کی عبارت لمبی تھی، مجبوری کی وجہ سے سبق کو لمبا کرنا پڑا۔ طلبہ اہتمام سے یاد کریں، فکر کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے، شوق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.